جو بندے احسان سمجھ کے صلوات پڑھتے ہیں وہ رہنے دیں، جو بندے ایمان سمجھ کے صلوات پڑھتے ہیں مل کے بلند آواز سے صلوات تلاوت فرمائیں۔ جو بندے کسی ذاکر کی خوشنودی کے لیے صلوات پڑھتے ہیں وہ رہنے دیں، جو بندے قائم آل محمد کی خوشنودی کے لیے صلوات پڑھتے ہیں مل کے بلند آواز سے صلوات تلاوت فرمائیں۔ اللہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء سخن گزار منبر سلونی سرور مطلبی ابن ام نبی در حل عطا مہر برج انما شاہ سوار لافتہ پیشوائے انبیاء کلمت الحسنہ سید الاوصیاء عماد الاصفیاء رکن الاولیاء آیت اللہ العظمی خیر المومنین امام المتقین اول العابدین عزت الزاہدین زین المواحدین لنگر آسمان و زمین عین اللہ نور اللہ روح اللہ باب اللہ سیف اللہ قلب اللہ اسد اللیل غالب آغا جانم علی ابن ابی طالب صلوات۔ تمام حمد ہے اس خالق کی ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے، میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ سب سے پہلے آپ تمام حاضرین مجلس کی، بانیان مجلس کی، منتظمین و معاونین مجلس کی، اور بالخصوص پوری دنیا میں بسنے والے وہ خوش نصیب اور وہ خوش بخت احباب کہ جن کو ماں کی گود میں پہلی مرتبہ آنکھ کھولتے ہی اس بات کا مکمل یقین ہو گیا تھا کہ کائنات کے اکلوتے اللہ نے محمد کی اکلوتی بیٹی کی مرضی سے ہم تمام مزداروں کی آنکھیں کھا کے شفا اور دل غدیر کی مٹی سے بنائے ہیں۔ آپ تمام کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، تمام مشکلات اور پریشانیوں کے حل کے لیے، ملک پاکستان کی محافظت کے لیے، اور بالخصوص شہید ملت جعفریہ سلطان الشعراء استاد محترم جناب سید حیدر رضوی صاحب کی بلندی درجات کے لیے کوشش کر کے کتنی بلند صلوات تلاوت فرمائیں کہ جتنی طاقت آپ کو حسین علیہ السلام نے عطا کی ہے۔ اللہ اجازت ہے سرکار نوکری شروع کی جائے، بالکل لمحے پڑھنے اور لمحوں میں سلام کرنے۔ پہلا مصرع پڑھتا ہوں، چاچو غلام شبیر جی اور چاچو عارف جی، پھر جیسے ان کا ماحول ویسے ہی حاضری ہوتی ہے۔ عرض کی ہے وہ جون جو کم ذات سمجھتا تھا نہ خود کو، جناب جون رنگ کالا، ذات کا حبشی، اور جناب جون خود کو کم تر سمجھتے تھے۔ لشکر حسین میں آنے سے پہلے عزت حسین کی قسم آواز کی طرف نہیں دیکھنا، الفاظ کی طرف دیکھنے۔ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں وہ جون جو کم ذات سمجھتا تھا نہ خود کو۔ چاچو جی عزت حسین کی قسم، یہاں پہ آج کیا ماحول ہو جائے دوسرے مصرے پہ نہیں پتا، آپ بول دیں، میرے یہاں پہ پڑھنے کا مقصد ہو گیا۔ وہ جون جو کم ذات سمجھتا تھا نہ خود کو، وہ جون جو کم ذات سمجھتا تھا نہ خود کو، اس جون کا خون آج شفا بانٹ رہا ہے۔ جو بول سکتے ہیں آخری علالی تک ہاتھ اونچے نہ رہے حیدری۔ وہ جون جو کم ذات سمجھتا تھا نہ خود کو، وہ جون جو کم ذات سمجھتا تھا نہ خود کو، اس جون کا خون آج شفا بانٹ۔ انکل عارف ان 4 مصروں پہ اتنا یقین ہے کہ یہ 4 مصرے پہ کسی مولا کے نوکر کی قبر پہ بھی جا کے پڑھوں تو قبر کی مٹی سے داد آ جائے، لیکن آج زندہ حلالیوں کی موجودگی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں وہ جون جو کم ذات سمجھتا تھا نہ خود کو، اس جون کا خون آج بھورے شاہ دربار والوں سر اٹھانا، اس جون کا خون آج شفا بانٹ رہا ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں اس شاہ سے تو وقت کی روٹی نہ طلب کر، کیوں شبیر تو کربل سے خدا بانٹ رہا ہے۔
مولا سلامت رکھے. چاچو غلام عباس جی مولا آپ کو سلامت رکھے. وہ جون جو کمزاد سمجھتا تھا نا خود کو, اس جون کا خون آج شفا بانٹ رہا ہے. اس شاہ سے 2 وقت کی روٹی نہ طلب کر, کیوں شبیر تو کربل سے خدا بانٹ رہا. چلیں آپ اس معیار پہ بولیں تو 4 مصرے مزید سنیں. عرض کی ہے سجدے کبھی بھی عشق خدا تک نہ جا سکے. جتنے ہمارے بڑے بڑے مفتی صاحبان مولوی صاحبان آئے, انہوں نے سجدے کیے, انہوں نے کہا ہمارا سجدہ خدا کی راہ تک پہنچ گیا. لیکن ان کے سامنے ان کا نوکر بن کے ہاتھ جوڑ کے ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, کیا سجدے کبھی بھی عشق خدا تک نہ جا سکے. سجدہ کیسے خدا تک جا سکتے بھائی جان, توجہ کیجئے گا. سجدے کبھی بھی عشق خدا تک نہ جا سکے, کیوں کربل در حسین پہ سجدہ کیے بغیر. جو حسین کے در کا سجدہ نہیں کر سکتا اس کے سجدے اس کے منہ پہ مار دی جائیں گے. میں کہہ رہا ہوں سجدے کبھی بھی عشق خدا تک نہ جا سکے, کربل در حسین پہ سجدہ کیے بغیر. اور میں کہہ رہا ہوں کربلا زمین کا وہ حصہ ہے کہ جہاں اللہ سب سے ملتا ہے پردہ کیے بغیر. کیا بات ہے, کیا بات ہے جو بول سکتے ہیں آخری علالی تک ہاتھ اونچے نعرہ حیدری. سجدے کبھی بھی عشق خدا تک نہ جا سکے, کربل در حسین پہ سجدہ کیے بغیر. اور کربل زمین کا وہ حصہ ہے کہ جہاں اللہ سبھی سے ملتا ہے پردہ کیے. جو آج کا میں موضوع پڑھنا چاہتا ہوں چاچو عارف, وہ موضوع بالکل مجھے اپنی جان سے زیادہ پیار ہے. اس موضوع کے آغاز یہ 6 مصرے پڑھتا ہوں تاکہ ان مومنین تک, ان موالیوں تک میری بات پہنچ جائے کہ میں پڑھنا کیا چاہتا ہوں اور یہ سننا کیا چاہتے ہیں. بھائی جان اجازت ہے, نوکری شروع کیجئے. عرض کی ہے میرا ادراک حرم ہو تو کوئی شعر کہوں. جو بندے علم سن سکتے ہیں ان کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں. جن بادشاہوں کی میں فضیلت پڑھنا چاہتا ہوں ان کے لیے الفاظ جو ہیں وہ آئیں گے کہاں سے, الفاظ آئیں گے کہاں سے. میں کہہ رہا ہوں میرا ادراک حرم ہو تو کوئی شعر کہوں. بیٹھیے گا مومنین, میرا ادراک حرم ہو تو کوئی شعر کہوں, والقلم میرا قلم ہو تو کوئی شعر کہوں. میرا ادراک حرم ہو تو کوئی شعر کہوں, والقلم میرا قلم ہو تو کوئی شعر کہوں. فکر کی چھت پہ علم ہو تو کوئی شعر کہوں, فکر کی چھت پہ علم ہو تو کوئی شعر کہوں. دل میں شبیر کا غم ہو تو کوئی شعر کہوں. میں تذکرہ کن بادشاہوں کا کرنا چاہتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں میرا ادراک حرم ہو تو کوئی شعر کہوں, والقلم میرا قلم ہو تو کوئی شعر کہوں. فکر کی چھت پہ علم ہو تو کوئی شعر کہوں. دل میں شبیر کا غم ہو تو کوئی شعر کہوں. میں نے کہا میرے مالک, میں نے جب اون و محمد کا قصیدہ مانگا مجھ سے زینب نے فقط میرا عقیدہ مانگا. میں نے جب اون و محمد کا قصیدہ پڑھنا کیا چاہتا ہوں سرکار اون و محمد, میں نے جب اون و محمد کا قصیدہ مانگا مجھ سے زینب نے فقط میرا عقیدہ مانگا. 10 محرم, بالکل جلدی کرنے لگوں, 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان. کربلا کے میدان میں جناب اون جناب محمد جنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے. یہ جناب زینب عالیہ بی بی نے اپنے دونوں شہزادوں کو دیکھا. بی بی نے کہا میرے لاڈلو میرے شہزادوں, توجہ میری طرف ہونی چاہیے, میرے لاڈلو میرے شہزادوں, میرے لاڈلو میرے شہزادوں, میرے پیارو ذرا میرے قریب آؤ. اب جو جناب عالیہ نے اپنے بیٹوں سے بات کی ہے وہ آج میں دربار بھورے شاہ پہ پڑھنا چاہتا ہوں اور مجھے نہیں پتا کون بندہ کہاں تک پرواز کرے. جناب عالیہ نے کہا میرے لاڈلو میرے پیارو میرے بیٹو ادھر آؤ. جناب عالیہ اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کے اپنے پاس مسکرا کے, چاچو کاظم جناب عالیہ مسکرا کے فرماتی ہیں میرے لاڈلو میرے پیارو یہ بات یاد رکھنا. کیا بی بی عالیہ مسکرا کے فرماتی ہیں دور ذہنوں سے میرے لاڈلو یہ بات نہ ہو, دور ذہنوں سے میرے لاڈلو یہ بات نہ ہو, میرے شبیر کے مقصد میں کبھی رات نہ ہو. ہے کوئی بولنے والا؟
जनाबे वाला सलामत रखे। मेरे बहुत ही प्यारे भाई जनाबे अली रजा कुम्मी साहब तशरीफ फरमा, इनका आना ही मेरा जाना है। लेकिन एक बात करना चाहता हूँ, नज़म मैंने अभी शुरू की है तो इस नज़म के 2-3 बंद और या अली बीबी आलिया मुस्कुरा के फरमाती है, मेरे लाडलो मेरे प्यारो दूर जहनों से मेरे लाडलो ये बात न हो, मेरे शब्बीर के मकसद में कभी रात न हो, तेग यूं हाथ में रखना कि तुम्हें हाथ न हो। कहाँ पे जाऊं और कहाँ पे जाके ये मिसरा पढ़ूं, तेग यूं हाथ में रखना कि तुम्हें हाथ न हो। आलिया मुस्कुरा के फरमाती हैं, फौज को मौत नजर आए तुम्हें मात न हो, फौज को मौत नजर आए तुम्हें मात न हो, फौज को जैगम भाई फौज को मौत नजर आए तुम्हें मात न हो। बीबी आलिया फरमाती है, मेरे शब्बीर से उलझे न ये लश्कर फिर से। बीबी ने 9 लाख लश्कर की तरफ देखा, बीबी फरमाती है, औन मोहम्मद मेरा बेटा मेरा प्यारा ये बात याद रखना, मेरे शब्बीर से उलझे न ये लश्कर फिर से, ये सदा देते हुए भागे के खैबर फिर से। ये सदा देते हुए भागे, लुत्फ आ रही है जनाबे वाला, ये सदा देते हुए भागे के खैबर फिर से। सरकारे औन सरकारे मोहम्मद करबला के मैदान की तरफ जाने लगे, या सरकारे अब्बास ने सरकारे औन को देखा, सरकारे अब्बास ने सरकारे मोहम्मद को देखा, सरकारे अब्बास ने सरकारे औन को देखा, सरकारे अब्बास ने सरकारे मोहम्मद को देखा। अब्बास औन की तरफ देख के मुस्कुरा के फरमाते हैं, मेरा लाडला मेरा प्यारा ये बात याद रखी। सरकारे अब्बास औन की तरफ देख के मुस्कुरा के फरमाते हैं, औन मेरी तलवार उठा ले मेरी जुर्रत ले जा। है कोई इल्म सजे वाला वो आखिरी बंदे तक। सरकार अब्बास मुस्कुरा के फरमाते, मेरी तलवार उठा ले मेरी जुर्रत ले जा, मेरी तलवार। आमिर भाई मुझे नहीं पता आज यहाँ पे क्या माहौल हो जाए, मेरी तलवार उठा ले मेरी जुर्रत ले जा, मेरे सीने से जरा जंग की हसरत ले जा, मेरे सीने से जरा जंग की हसरत ले जा, मुझसे सिफीन के हर वार की कुदरत ले जा। अब्बास फरमाते, इस कलाई से खुदावंद की ताकत ले जा, इस कलाई से खुदावंद की ताकत ले जा। अब्बास फरमाते, औन इतना बड़ा हमला करने तूने कम सिनी में भी भला किस तरह इस तरह कोई लड़ता है। सब कहें औन है या आप खुदा लड़ता। सब कहें औन है या आप खुदा लड़ता है, सब कहें आखिरी 2 बंद और या लिया। सरकार अब्बास ने 2 शहजादों से बातें की, अब सरकार औन से जो बात की वो मैंने आपको बता दी, सरकार मोहम्मद वाली नहीं बताई। चले आगे, जो सरकार अब्बास ने दोनों बेटों को दोनों शहजादों को अपने करीब बुलाया। अब्बास मुस्कुरा के फरमाते हैं, मेरे प्यारो मेरे लाडलो मेरे प्यारो, मेरा अल्लाह मैं कहाँ पे जाके पढ़ूं, मेरे प्यारो मेरे लाडलो ये बात याद रखना। अब्बास फरमाते हैं, दोनों मैदान में जब जाओ तो जाते जाना, दोनों मैदान में जब जाओ तो जाते जाना, जो हरे तेगे यदुल्लाह दिखाते जाना। दोनों मैदान, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या माहौल हो जाए, दोनों मैदान में जब जाओ तो जाते जाना, जो हरे तेगे यदुल्लाह दिखाते जाना, गर उड़ाना हो सरों को तो उड़ाते जाना, गर उड़ाना हो सरों को तो उड़ाते जाना। अब्बास फरमाते हैं, किसके शागिर्द हो ये सबको बताते जाना। सरकार ओना मोहम्मद सरकार अब्बास के शागिर्द हैं, किसके शागिर्द हो ये सबको बताते जाना। भाई अली रज़ा कुमी साहब, किसके शागिर्द हो ये सबको बताते जाना। अब्बास फरमाते हैं, सबको बतलाना अभी शाह की इमदाद भी है, हम तो शागिर्द हैं बाकी अभी उस्ताद भी है। सबको बतलाना, आखिरी बंद यहीं पे सलाम, सबको बतलाना अभी शाह की इमदाद भी है, हम तो शागिर्द हैं बाकी अभी उस्ताद भी है। ये सामने 9 लाख की फौज थी, 10 मुहर्रम का मैदान था। जनाबे चाचू काजिम इन मिसरों पे यकीनन पूरे मुल्क के पाकिस्तान में बड़ी बड़ी दादें ली हैं। आज यहाँ पे दाद नहीं होगी तो कौन सा कुमैल हैदरी जी ने मर जाने। लेकिन एक बात करना चाहता हूँ, दोनों शहजादों ने 9 लाख की फौज को देखा,
ان بغیرتوں میں سے کچھ لائن آگے بڑھے، انہوں نے کہا اونا محمد آپ ہیں کیا، اونا محمد آپ کی فضیلت کیا ہے؟ سرکار اونا محمد مسکرا کے پہلا مصرع میرے قد سے بڑا، سرکار اونا محمد مسکرا کے فرماتے ہیں یہ بات یاد رکھنا کیا، سرکار اونا محمد مسکرا کے فرماتے ہیں ہم تو سلیمان کی شاہی میں بھی واجب ٹھہرے۔ سرکار اونا محمد مسکرا کے فرماتے ہیں ہم تو سلیمان، چچا غلام شبیر جی ہاتھ اٹھائیے گا، آپ کا ہاتھ میرے لیے ایک تائید اور داد اور دعا سے کم نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں سرکار اونا محمد مسکرا کے فرماتے ہیں ہم تو سلیمان کی شاہی میں بھی واجب ٹھہرے، ہم تو عرفان الہی میں بھی واجب ٹھہرے، دین کی پشت پناہی میں بھی واجب ٹھہرے، دین کی پشت پناہی میں بھی واجب ٹھہرے۔ اونا محمد مسکرا کے فرماتے ہیں ہم تو اللہ کی گواہی میں بھی واجب ٹھہرے۔ سرکار اونا محمد مسکرا کے فرماتے ہیں آخری دو مصرے یہ جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں، حق بنے تو رکھنا نہیں، نہ بنے تو بولنے کی ضرورت نہیں۔ سرکار اونا محمد مسکرا کے چاچو کاظم تو سی بول دو، میرے اتنے پڑھن دا مقصد ہو گیا، ہم تو اللہ کی گواہی میں بھی واجب ٹھہرے۔ اب جس بندے نے جتنا بڑا فتویٰ کمیل حیدر عزیز پہ لگانے دل کھول کے لگائے، فتووں کے لیے نہیں۔ جناب اونا محمد کے اس 9 لاکھ فوج میں سے کسی نے پوچھا اون محمد اگر آپ زمین پہ نہیں آتے تو آپ کہاں پہ رہتے، اگر آپ زمین پہ نہیں آتے تو آپ کہاں پہ رہتے؟ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ زمین پہ نہیں آتے تو آپ کہاں پہ رہتے؟ اونا محمد مسکرا کے فرماتے ہیں ہم تو اللہ کی گواہی میں بھی واجب ٹھہرے۔ اونا محمد مسکرا کے فرماتے ہیں بے بدن، توجہ میری طرف، بے بدن ذات کی توحید گواہ میں رہتے، بے بدن ذات کی توحید گواہ میں رہتے، ہم زمین پر نہیں آتے تو خدا میں رہتے۔ کیا بات ہے یار، بے بدن ذات کی توحید کعبہ میں رہتے، ہم زمین پر نہیں آتے تو خدا میں رہتے۔ کروڑ گنا اس سے زیادہ فضائل پڑھ لیا جائے۔ علی کی عزتدار بیٹی تب تک راضی نہیں ہوتی جب تک ان کا مصائب نہ پڑھا جائے۔ مصائب میں نے شہزادہ اونا محمد کے حوالے سے پڑھنا تھا، لیکن مجھے بھائی زاہد کا حکم ہوا ہے کہ اونا محمد میرے بھائی پڑھیں گے، تو ایک روایت پڑھتا ہوں، اسی روایت پہ سلام کرتا ہوں۔ عرب کی ایک خاتون تھی، ہر سال، اب جس بندے کے اندر دل ہے نا وہ ایک دفعہ ماتم کرے گا، جس کے اندر دل ہی نہیں ہے وہ ماتم کر ہی نہیں سکتا۔ عرب کی ایک خاتون تھی، ہر سال عشرہ محرم الحرام کی مجالس کروایا کرتی تھی۔ اس کی ایک بیٹی تھی، یہ خاتون ضعیفہ تھی، اس کی بیٹی کی محرم الحرام سے پہلے شادی ہو گئی۔ عزت حسین کی قسم محرم کا چاند قریب تھا، یہ بڑی پریشان تھی۔ ایک دفعہ ہائے کرنا یہیں پہ میں آپ کو سلام کرنے لگوں، یہ بڑی پریشان تھی، یہ کہا کرتی تھی راتوں کو کہ میرا اللہ کیا میری یہ جو ڈیوٹی میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں بچھاتی ہوں یہ آپ کو قبول نہیں ہے؟ یا اچانک ایک رات محرم الحرام سے ایک دن پہلے اس ضعیفہ، اس عورت، اس بڑھیا کے دروازے پہ دستک ہوئی، اس نے دروازہ کھولا، باہر 3 بیویاں تھیں۔ یہ 3 بیویاں آ کے کہتی ہیں اے بی بی تو ہر سال عشرہ محرم الحرام کی مجالس کرواتی ہے، اس سال کیا وہ اہتمام نہیں کر رہی؟ یہ بی بی کہتی ہے بیبیاں پہلے تو میرے گھر میری بیٹی ہوا کرتی تھی، وہ میرا کام میں ہاتھ بڑھوایا کرتی تھی، اس سال میری بیٹی نہیں ہے، میری توفیق بھی نہیں ہے، میں کیسے کرواؤں؟ یہ بیبیاں کہتی ہیں توفیق نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، ہم حاضر ہیں، ہم مجلس امام حسین علیہ السلام کا اب نہیں آیا وہ بندہ جو ماتم نہ کرے، ہم مجلس امام حسین علیہ السلام کا اہتمام بھی کروائیں گے، ہم لنگر بھی کروائیں گے، ہم صف عزا بھی بچھائیں گے۔ عزت حسین کی قسم پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، 9 دن 9 راتیں گزر گئی، 9 دن 9 راتیں گزر گئی، امام حسین علیہ السلام کی صف عزا بچتی گئی۔ جب 10 محرم کی رات آئی، ان بیویوں میں سے ایک بیوی آگے بڑھی، اس بیوی نے کہا اے مستور کل 10 محرم میں ہم نے جانا ہے، کل 10 محرم ہے ہم نے جانا ہے، کل 10 میرا مالک اللہ میں کہاں پہ جا کے پڑھوں، کل 10 محرم ہے
ہم نے جانا ہے یہ مزدور کہتی ہے کل تو اصل 10ویں کا دن ہے، کل تو حسین کی شہادت ہے، اے بی بی آپ نے کہاں جانا ہے؟ یہ بی بی زخمی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے اے مزدور جس حسین کی تو مجلس کروا رہی ہے وہ حسین میرا بیٹا ہے، اے کربلا کے میدان میں کل حسین شہید ہو جانا ہے، اے کل کربلا کے میدان میں میں نے جانا ہے۔